بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ساعتوں میں منعقد ہفتہ وار دروس کی آج آخری نشست میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے عظمت قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ ماہ رمضان کا ایک تعارف جو قرآن نے کروایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن مجید کی خاص نسبت ہے ماہ رمضان کے ساتھ، اور ماہ رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کریم نے وہ شرف، وہ مقام، منزلت، قدر عطا فرمائی کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی وہ شرف کا، فضیلت کا معیار ٹھہرا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نہیں، نبی علیہ السلام کی امت جیسی امت کسی کی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے جیسا زمانہ کسی کا نہیں۔ اور پھر کتاب مقدس اگرچہ اس سے پہلے کتب سماویہ تورات، زبور، انجیل کا بھی نزول ہوا، لیکن کتاب مقدس کو ساری کتابوں کی سردار کہا گیا، اور اس کا ایک مقام خود نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں انزل اشرف الکتب، اس مہینے کے اندر وہ کتاب نازل کی گئی جو ساری کتابوں پر شرف رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے اشرف اللغات، کس زبان میں نازل کی گئی؟ جو زبان ساری زبانوں کی اصل ہے، جو جنتیوں کی زبان ہے، سرکار کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، عربی زبان کے اندر۔ اور پھر علی اشرف الرسل، جس رسول پر نازل کی گئی وہ سارے رسولوں میں اشرف اور افضل، اور بسفارت اشرف الملائکہ، اس قرآن کو اللہ کی طرف سے لانے والے سارے فرشتوں میں سے اشرف فرشتے حضرت جبریل امین، وذالک فی اشرف بقاع الارض، جس روئے زمین پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اور جہاں جہاں قرآن نازل ہوا وہ شرف والی زمین ہے، عظمت والی زمین ہے۔ وَأُبْتُدِيَ إِنزَالُهُ فِي أَشْرَفِ شَهُورِ السَّنَةِ، اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس مہینے میں ہوا جو سارے مہینوں میں شرف والا مہینہ ہے۔ الَّذِي رمضان، جس کو رمضان کہا جاتا ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا، یہ فضیلت اور شرف بخشا کہ اس کے پڑھنے والوں کو اللہ کریم نے یہ مقام دیا کہ جب کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کریم نے فرشتوں کو اعمال کی توفیق نہیں دی، عمل نہیں کرتے وہ، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو فرشتے قرآن سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. کہاں؟ فرمایا اس مقام پر جہاں میں اپنے گھوڑے باندھتا ہوں، جو گھوڑوں کا استبل ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا. میں نے تلاوت قرآن کو موقوف کر دیا. حضور میں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، پھر موقوف کیا، اور تیسری مرتبہ پھر میں رک گیا، اس لیے کہ میرا بیٹا وہاں لیٹا ہوا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ گھوڑا اچھل کر میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن جب سرکار میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو موقوف کیا تو میں نے چھتری کی طرح آسمان پر کوئی چیزیں دیکھی جس میں چراغ جل رہے تھے اور وہ اوپر کی طرف چڑھ رہی تھی، یعنی جس طرح واپسی آسمان کی طرف جا رہی تھی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناس میں حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ عرض کیا حضور کیا تھا؟ فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم تلاوت قرآن کو موقوف نہ کرتے، یعنی وہ بچے کا ڈر نہ ہوتا اور تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے اور صبح تک تم قرآن پڑھتے رہتے، تو اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، جنہیں اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کو کیا اعزاز بخشتا ہے کہ قرآن لباس بشریت میں آئے گا، انسانی شکل کے اندر قرآن قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کریم کے سامنے لے جائے گا. اب وہ قرآن سفارش کرے گا. سب سے پہلے وہ قرآن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو زینت عطا فرما. جس طرح یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید سے محبت کرتا تھا، اس کو زینت عطا فرما. تو اللہ کریم اس بندے کو کرامت کا تاج پہنائے گا. سبحان اللہ کہہ دے. یقیناً ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں تلاوت قرآن کی سعادت ہر ایک نے حاصل کی ہوگی. یا اللہ اس کو زینت عطا فرما. فرمایا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر وہ قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اس انعام میں اور اضافہ فرما. اللہ کریم اب اس کو جنتی حلے، جنتی لباس پہنائے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جا اور اس کو اپنی رضا کی سند دے دے. تو اللہ کریم قرآن پڑھنے والے سے اپنی رضا کا اظہار کرے گا. اور پھر اللہ کریم قرآن مجید پڑھنے والے کو کہے گا اور قرآن سے کہے گا کہ اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیڑھیوں پر لے جا. اور اس بندے سے کہ یعنی جس نے قرآن پڑھا، قرآن سے کہا جائے گا تو اس بندے کو کہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اب وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. جہاں چل کر وہ تلاوت قرآن کو موقوف کرے گا وہ جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ ہوگا. قرآن کہے گا جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، آج یہاں جنت کی سیڑھیوں پر ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ قرآن مجید کی برکت سے جنت کے اندر درجات کی بلندی ہوگی جو تجھے قرآن کی تلاوت نے عطا کی ہے. اور جب کوئی بندہ دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کے ساتھ شغف رکھتا ہے اور تلاوت قرآن مجید کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صرف ماہ رمضان میں نہیں، یہ قرآن کا ہم سے شکوہ بھی ہے، قرآن کا گلہ بھی ہے کہ میں صرف ماہ رمضان کے لیے تو نہیں آیا. جس طرح مسجدیں ہم سے گلہ کرتی ہیں، اسی طرح قرآن ہم سے یہ شکوہ کرتا ہے کہ میں صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں بنا. تو فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے، چاہے وہ محلے کی مسجد ہے، آپ کے شہر کی مسجد ہے یا دوسرے کسی شہر کی مسجد ہے، جب بھی کسی مسجد کے قریب سے گزرتے تو مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد کے 2 رکعت ضرور پڑھ لیتے تھے ہر مسجد کے اندر. اور پھر ان کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کی جامع مسجد کے اندر جتنے ستون تھے، ہر ستون کے پاس مکمل قرآن مجید تلاوت کیا. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ روزانہ قرآن مجید مکمل کی تلاوت کرتے تھے.
اللہ نے انعام دیا کہ ان کی قبر کے قریب سے جو گزرتا، ایک تو وہ قبر سے خوشبو کو محسوس کرتا اور دوسرا قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جن کے بارے میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا کہ جس وقت حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو لوگ تدفین کے بعد جب جانے لگے تو ان کی قبر سے ایک اینٹ یا پتھر قبر کے اندر گر گیا۔ ایک شخص وہ پتھر اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی جن کو ہم نے دفنایا تھا، تدفین کی تھی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی صاحبزادی سے پوچھا کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو آپ کی بیٹی نے جواب دیا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی اگر تو نے کسی کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکے تو مجھے یہ اعزاز ضرور عطا کرنا کہ میں قرآن مجید قبر کے اندر بھی تلاوت کرتا رہوں، برزخی زندگی میں بھی قرآن پڑھتا رہوں، اور ان کی قبر قرآن کے نور سے منور رہی اور خوشبو قرآن سے مہکتی رہی، اور اللہ کریم نے انہیں اعزاز بخشا کہ برزخی زندگی کے اندر بھی وہ قبر میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑ لیتا ہے، بار بار قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کریم اس کو کیا مقام دیتا ہے۔ حضرت امام نافع، یہ امام نافع وہ ہیں جو قرات کے امام ہیں، یہ امام نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 70 تابعین سے انہوں نے قرآن مجید سیکھا، اور مسجد نبوی کے اندر ایک عرصہ دراز یہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کرتا تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، منہ سے مہک آتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ آپ خوشبو منہ پر بھی لگاتے ہیں کہ جب آپ کے منہ کے قریب منہ کیا جائے تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سنو کہ میں قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرتا تھا، کثرت سے قرآن مجید پڑھتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور میرے منہ کے قریب کر کر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ وہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی جو مہک تھی وہ میرے منہ میں رچ بس گئی۔ اب دنیا کے اندر بھی، یعنی وہ واقعہ خواب کا تھا، لیکن دنیا کے اندر بھی جب میں کلام کرتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ خوشبو اصل میں قرآن کی خوشبو ہے اور صاحب قرآن کی خوشبو ہے جو میرے منہ سے آتی ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والے کا دنیاوی انعام یہ ہے تو اخروی انعام اللہ نے کیا تیار کیا ہوگا؟ جو انعام اسے آخرت میں ملے گا اور جو اللہ قدیم کریم میدان حشر میں عطا فرمائے گا، اس انعام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اگر دنیا میں یہ انعام ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے منہ سے قرآن کی خوشبو بھی آتی ہے اور صاحب قرآن کی خوشبو بھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطیع اعظم، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، حضور جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، حضور کیا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ دل پر نہ آخرت کی کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ جہنم کی بات سن کر رونا آتا ہے، نہ جنت کی بات سن کر خوشی ہوتی ہے، نہ قرآن سن کر وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان آیا تو وہ عبادات کی خاص کیفیات نہیں طاری ہو سکی، ماہ رمضان کو بھی ایک عام مہینہ سمجھا، باقی مہینوں کی طرح بھی ماہ رمضان میں غفلت کا شکار رہا، تو سرکار کیا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل کو بالکل اس طرح زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، اس طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا کہ حضور اگر دل کو زنگ لگتا ہے تو دل کو سیکل کرنے کا، چمکانے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ دل کا زنگ دور ہو جائے اور انسان آخرت کا ذکر سنے تو اس کی فکر آخرت میں اضافہ ہو، اور کوئی خاص دن، خاص رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کی خاص رات آئے تو اس کی کیفیات اور ہوں، قرآن پڑھے تو اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو۔ حضور یہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کثرت و ذکر الموت، موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو،
موت نفسانی خواہشات کو مٹا دیتی ہے، موت انسان کو فکر آخرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو فرمائے ایک بات کثرت و ذکر الموت، اور دوسرا وتلاوت القرآن، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ قرآن مجید کا کثرت سے پڑھنا دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت دلوں کو چمکا دیتی ہے، اور قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل سیکل ہو جاتا ہے، وہ فکر آخرت میں مبتلا ہوتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، جنت کی مسرت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کی کیفیات اللہ کریم کی رحمت کے لیے وہ بدل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندہ تھا، وہ براعظم افریقہ کے ملک سوڈان کے کسی غار کے اندر وہ عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک